مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پونچھ کر کہو گے، اے اللہ، یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ گناہ ہماری روح کو زخم لگا دیتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دل میں اللہ کا ہونا ضروری ہے، صرف سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اپنی رسوائی سوائے خدا کے کسی کو نہیں سناؤ، کیونکہ ایک خدا ہی ہے سمجھنے والا اور ہدایت کرنے والا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہے جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ جسے اللہ تعالی بادشاہ بنانا چاہے تو اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ جسے خدا اپنا بنائے اسے کوئی خدا سے جدا نہیں کر سکتا۔ نمازوں میں رویا کرو، کیونکہ جو لوگ نمازوں میں روتے ہیں تقدیر ان کو کبھی بھی نہیں رلاتی۔ اولاد اور رزق کے بارے میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا انحصار آپ کے نصیب پر ہے، اور نصیب لکھنے والا بہت مہربان ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ جیسے پھول اپنے وجود کی گواہی اپنی خوشبو سے دیتے ہیں، ایسے ہی مومن بندہ اپنے ایمان کی گواہی اپنے خوبصورت اخلاق سے دیتا ہے۔ شیطان کے سب وار جب خالی جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا آخری حربہ استعمال کرتا ہے، اور وہ آخری حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر نیکی کا گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی ہمیشہ یہ سوچ کر گزارو کہ وہ اللہ ہے جس نے زندگی دی ہے، وہ سب کچھ عطا کرے گا، بس آپ مانگنے کا انداز ٹھیک کر لو۔ آسمان والے سے اگر رابطہ مضبوط ہو تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح صاف سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گنہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا ہے اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ وقت رہتی ہی اللہ کو راضی کر لو، وقت اگر بیت گیا تو دوسرا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والے کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تم بس اللہ پہ یقین رکھے، وہ مشکل کو آسانی میں، دکھ کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں، تنگی کو خوشحالی میں، اور وہ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو اللہ تمہیں معجزوں کا یقین دلاتا ہی نہیں۔ دل سے روتے ہیں محبت کی آگ میں لوگ،
زندگی جنت ہو جاتی اگر اتنے آنسو عبادت میں بہا دیتے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے وہ دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔